بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، بڑے طرفوں تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ پہاڑی مجلس وچ اج دے پروگرام دیوا دے نال میں تساں دا میزبان شبیر احمد۔ امید ہے کہ اساں دے سارے سامعین ٹھیک ٹھاک ہو سن۔ مڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے کو خوشحال رکھے۔ سامعین اکرام، انسان بڑا جلد باز ہے۔ ہر معاملے وچ انسان چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے مکو کسی بھی کام دی رزلٹ اس کا نتیجہ جڑا ہے وہ جلدی ملنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سن جڑا وقت مقرر لکھیا ہوندا ہے اس تے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دیندا ہے۔ اس وچ دیر اور سویر بھی ہوندی ہے، لیکن دیر وچ کوئی حکمت عملی لازمی ہوندی ہے، کیونکہ انسان اس چیز کو نہیں سمجھدا کہ اس دی جلد بازی وچ کہ پتہ کوئی شر ہو سکے۔ اسی طرح صبر و تعامل دے نال جڑا کام ہوندا ہے، کسی کے خوب آخیا ہے کہ صبر دا پھل جڑا ہے وہ میٹھا ہوندا ہے، اور واقعی اس وچ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پھل وہ ہوندا ہے کہ کچا لاڑ کے اس کو بندہ کھا کیندا ہے تو اس وچ وہ لذت نہیں ہوندی جڑی اس دا انتظار کردا ہے۔ وہ جب پک کے تیار ہوندا ہے تو اس پھل دے اندر ہوندی ہے، چاہے زراعت ہوئے چاہے کوئی پھل ہوئے، تو کیونکہ انتظار جڑا ہے یہ انسان دے اندر ایک تو صبر دا مادہ پیدا کردا ہے، اور دوسرا جڑی چیز انتظار دے ملدی ہے اس وچ قدرتی طور دے اتے اس وچ لذت اور ذائقہ اور اس دی قدر بھی ہوندی ہے۔ سامعین اکرام، قدر اس طرح ہوندی ہے کہ اس دے واسطے انسان کو بڑی محنت مشقت کرنی پیندی ہے، اور محنت مشقت دی وجہ تے اس چیز دی قدر بڑھ جاندی ہے۔ انسان کو اس دی قدر آندی ہے کہ اس چیز دے واسطے میں کتنی محنت اور مشقت کیتی ہے۔ تو تسی دیکھو کہ ایک انسان معمولی کام دے واسطے بھی جد تک کوئی محنت اور مشقت نہ کرے تو وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو بڑی دے بڑی چیز دے واسطے یا بڑے دے بڑے کام دے واسطے اگر ایک انسان یہ سوچے کہ یہ محنت کے بغیر اساں کو مل جل سی، یہ کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے، بلکہ اس طرح دی سوچ جس انسان دی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ میں ایک چھوٹی جی مثال دینا، پچھلے 14-15 مہینے تھے غزہ دے اتے اسرائیل سن آگ برسائی۔ سامعین اکرام، 83,000 ٹن بارود برایا اور کتنے لوکاں کو شہید کیتا۔ 45,000 دے اتے دو عام یعنی کہ مطلب فگر ہے، لیکن اس تے بہت زیادہ ہے، اور زخمی لکھاں دے زیادہ ہیں۔ تو سامعین اکرام، آخر کار اسرائیل اس نتیجے دے اتے پہنچیا کہ حماس تے نا مذاکرات، اور انشاءاللہ مذاکرات جڑے ہیں وہ جس طرح حماس سن آخیا اس کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اور سامعین اکرام، آخر کار یعنی کہ آخنے دا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل دی تکبری جڑی ہے، ہٹ درمی جڑی ہے وہ ٹوٹی، اور وہ کچھ حقیقت تسلیم کرنے دے واسطے مجبور ہویا۔ اس کی وجہ کی ہے کہ غزہ دے اندر ڈولن والا خون جڑا ہے کیا وہ بیکار ہو سی؟ سامعین اکرام، کسی بھی صورت وچ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دا خون ضائع نہیں کردا، اور یہی صورتحال ہے کہ غزہ دے اندر دی قربانیاں جڑیاں ان دے نتیجے وچ حماس دے سامنے اسرائیل جڑا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی آخدا سا، اس سن گھٹنے ٹیکے اور کچھ اصول دے اتے وہ ذہنی طور دے اتے تیار ہویا ہے، لیکن اس دے اتے بھی اس وقت تک یقین نہیں کیتا جا سکتا کہ واقعی مخلصانہ اور وہ دلی طور دے اتے اس چیز کو تسلیم کرنے دے واسطے تیار ہے، یا نتنیاہو دے دوغلا پن اور دورے بیان جڑے ہیں اس دے اچر بھی یہ نہیں لگ رہا کہ وہ اپنی تکبری دن یعنی کہ علیحدہ ہو سی۔ تو سامعین اکرام، اسی طرح تو سن کو پتہ ہے کہ بھارت بھی اپنی کروفر اور غرور دی وجہ دے مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر ظلم اور جبر جاری رکھیا ہویا ہے، اور دنیا دی اکھاں دے وچ مٹی سٹنے دی ناکام کوشش کر رہا ہے، اور آخ رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس دے نزدیک ٹھیک ہو سی، لیکن دنیا اس کو مننے دے واسطے کسی بھی صورت وچ تیار نہیں ہے، کیونکہ بھارت کی فوج وچ بجائے کمی دے وعدہ ہو رہا ہے، اور بھارت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر تعمیر و ترقی اور لوگ خوشحال ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ تو سامعین اکرام، گلا مزید بھی کرساں، لیکن تساں دے سامنے پیش ہے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔